بیت کے کلمات میں پڑھ لیتا ہوں. جو حضرات حلقے میں بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بیت ہو جائیں، باقی حضرات کے کلمات میں پڑھ لیں. جو کسی اور جگہ بیت ہے وہ بھی کلمات میں پڑھ لیں، اور جو خواتین بیت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، بدنظری سے، بے پردگی سے، بے شرمی سے، حیائی کاموں سے. اللہ میری توبہ قبول فرما. آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا. زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی شریعت کی پابندی کروں گا. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. سلسلہ جاریہ نقشبندیہ مجددیہ میں میری صلاح کو قبول فرما. کتنے حضرات نے سب کے دل سے توبہ کی، اخلاص نیت سے بیعت کی، ان کی توبہ بھی قبول ہوگی اللہ کا، ان کی بیعت بھی قبول ہے اللہ کا. تو اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. بدگمانی اسی لیے حرام ہے کسی مسلمان سے کہ گناہ تو کرتے دیکھا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا. توبہ کرتے دیکھا ہے، اور جس نے اعلانی طور پر بھی توبہ کر لی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. بس وہ ماضی کو بلا کر اگلی زندگی کا سفر استقامت سے شروع کرے. تو سب توبہ کا قبول فرما لے. ہمارے دل کا عالم میں اس طرح ہوتا ہے جب بیعت کی جاتی ہے تو اپنا روحانی سلسلہ اصل بھی سنائی جاتی ہے کہ مجھے اس کا انسان کہاں سے ہوا، ان کو کہاں سے ہوا، ان کو کہاں سے ہوا. تو یہ ایک سند ہوتی ہے. تو اس سند کی اپنی برکت ہے. میں اپنی روحانی سند آپ کو سنا رہا ہوں. روحانی سلسلہ سننے کے بعد آخر میں آپ نے کہنا ہے، دل میں کہتے کہ ہم نے اس سلسلے کو قبول کر لیا ہے. یہ جس طریقہ آگے میں آپ کو بیان کیا ہے اس کو نقشبندیہ مجددیہ طریقہ کہا جاتا ہے. اس طریقہ آگے میں ذکر اس میں ذات یعنی اللہ یہی فیصلہ کن ذکر ہے. اسی کا مرتبہ بھی ہے اور یہی ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے. ہمارے طریقے میں یہی اور ذکر بھی ہمارے لیے ہے، آخری وظیفہ بھی ہمارے لیے ہے، پہلا سبق بھی یہی ہے اور آخری سبق بھی یہی ہے. بس دل میں اللہ کا نام بس جائے. پھر سارے لطائف کسی زندہ ہوتے ہیں، کسی زندہ ہوتے ہیں. بس یہ آسان اور بہت مبارک طریقہ ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ. اس مبارک طریقے میں ذکر اس کے ساتھ دل کی زبان سے دل میں کیا جاتا ہے اللہ 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 اللہ. تو یہ اللہ کا جو وظیفہ ہے اللہ کے نام کا، اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب رحمت آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے.
واذکر اسم ربک واذکر اسم ربک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ذکر تلقین ہوا تو آپ نے اس ذکر کو تلقین کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر بتایا. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ دولت دی حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے یہ دولت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ روحانی بارتی دولت عظمیٰ حضرت بانی سید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ دولت حضرت خواجہ ابو خالد ویتوانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے یہ بات روحانی دولت عظمیٰ حضرت خواجہ عارف الگری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے حضرت خواجہ ابو علی رابطی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یہ بات روحانی دولت عظمیٰ بصورت نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء رشوان کو، اور ان سے یہ باتیں دولت حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یہ باتیں روحانی دولت عظمیٰ حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت خواجہ باقی بلا سے یہ دولت عظمیٰ امام رحمانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی مجددی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دولت پہنچی، اور ان سے یہ سلسلہ مبارک بہت شاخوں میں تقسیم ہوا. آپ کی اولاد میں بھی سلسلہ آیا اور باقی آپ کے خلفاء میں بھی، لیکن آپ کے خلفاء میں ایک اجل خلیفہ حضرت خواجہ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہ دولت پہنچی. آدم بنوری سے یہ دولت پہنچی حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ سعدی لاہوری نظام لاہور میں دفن ہے. یہ بہت عظیم انسان تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بنور پہنچے تھے حضرت بنوری کی خدمت میں، تو کسی نے کہا حضرت یہ ان کا نام سعدی ہے، سعدی ہے، یہ بچے تھے چھوٹے سے، تو بیت کی غرض سے آئے ہیں لاہور سے. تو حضرت نے کو دیکھ کے فرمایا تھا دنیا کا بھی سعدی ہے، عقبہ کا بھی سعدی ہے، دنیا کا بھی سعدی ہے، عقبہ کا بھی سعدی ہے. یہ دنیا میں بھی کوئی بخش اور مرنے کے بعد بھی کوئی بخش ہوئی ہے. تو حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دولت پہنچی. حضرت یحییٰ اٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ اٹھی اٹک میں تھے. اٹک یہ پل کے ساتھ ایک بازار ہے، ان کو یہاں جی بابا کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. حضرت بابا جی اٹک والے، اور یہ ایسے عظیم انسان تھے اور ایسی توجہ والے بزرگ تھے. یہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، اور لوہے کی دکان میں تھی. ایک ہندو عورت آئی، ہندو عورت جس کو ترخلا کہتے ہیں، ترخلا کہ حضرت اس کو ٹھیک کرے. تو حضرت اس وقت گرمی طور پر بڑی موج میں تھے. وہ بدام جس کو کہتے ہیں وہ لوہا سے اٹھایا بدن مارنے کے لیے اس کو. تو حضرت نے اس خاتون کو مخاطب ہو کے کہا صدا کہاں کرو، صدا کہاں کرو، میں تیری صدا کریں. حضرت نے ایک زور سے لوہا ہمارا اس کے اس ترخلے پر لوہے پر ٹھیک کرنے کے لیے دل سے توجہ ڈالی اس کی طرف پر. اس نے کھڑے کھڑے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا ترخلہ سے تو ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، ترخلہ مسلمان ہو گئی. ہندوؤں کے بڑے گھر کی تھی، مرنے کے بعد آپ کی کرامات میں لکھا ہے اللہ رب العالمین کی اس طرح کے ماحول پر فطرت وخیر العقول واقعات یہ اولیاء اللہ کی کرامات سے متعلق ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، قانون علاج نہیں ہے. یہ اللہ اپنی قدرت سے ایسے چیزیں دکھاتے ہیں. کبھی فوت ہو گئی تو جب اس کو جلانے کے لیے انتظام کیا نا سارا، تو کسی مرید نے کہا وہ آپ کی مریدہ کو جلایا جا رہا ہے، آپ تو کہتے مسلمان ہو گئی ہو. فرمایا وہ نہیں جل سکتی، ہو نہیں جل سکتی. حضرت اپنے چند مریدوں کو لے کر اس کے گھر پہنچے. اس بڑے ہندو سے پنڈت سے کہا کہ بھائی تو مسلمان ہے، میری مریدہ ہے، اس کو کیوں جلا رہے ہیں؟ ان کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یہ مسلمان ہے؟ حضرت نے اس کی میت پہ کھڑے ہو کے فرمایا اٹھ کلمہ پڑھ اور اپنے ایمان کی گواہی دے. اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس عمل کو دیکھ کے یہ اٹک کے اندر ایک گاؤں ہے مولا منصور، یہ روڈ کے اوپر گاؤں ہے، یہ گاؤں تھا. یہ مولا منصور گاؤں کے سارے ہندو مسلمان ہو گئے. سارے ہندو اس واقعہ کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے.
تو یہ جو مغرب اٹک والے تھے ان تک یہ روحانی نسبت پہنچی، ان سے یہ دولت ان کے ساتھ کون سا ان سے سینہ بسینہ یہ بات کی روحانی دولت عثمان 32ویں واسطے سے میرے پیر مرشد حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ مشترے کی امام الانبیاء علیہ السلام کا ہمارے 32 واسطے ہیں، تو روحانی طور پر یہ دولت 32ویں واسطے سے مجھے مدار کو پہنچی۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ اپنا اصلاح کی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے آپ سے اللہ کے نام کو طلب کرے تو میری نسبت سے میری اجازت سے اس کو یہ نام بتا دیا کرے۔ تو یہ نسبت میں نے حضرات کو اس کی طلب ہے کہ ہم یہ ذکر کیا کریں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو میری طرف سے اس کا اذن ہے، اجازت ہے کہ وہ اس ذکر کو کیا کریں، یعنی اللہ اللہ اللہ۔ آپ ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس ذکر کو کرنے کا طریقہ ہے، ایک طریقہ زبانی ہے، زبانی یہ ہوتا ہے اس طرح اللہ 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 اللہ، اس کو یکسر بھی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ یہ 100 سے لے کے 500 دفعہ ہے، اور اسی طریقے سے اسی ذکر کو دل کو پرچار کا تصور کے ساتھ اللہ 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 اللہ، بس اس طریقے سے۔ تو یہ اس ذکر کرنا یہی ہمارا وظیفہ ہے، اور باقی میں اس بات میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، بس یہ وظیفہ ہے۔ یہ جتنا ہو سکے کریں، جتنا ہو سکے۔ درود شریف ہے، استغفار ہے، جمعہ میں اذکار کی تلاوت، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، باقی حال ہمارے اللہ کے حوالے کرنا۔ تو اب تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں، دل کے اوپر خیال رکھیں، اللہ دل کے اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں اللہ اللہ اللہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم اللهم صل على ہمارے نفس کو پاک کر دے ہمارے نفس کو نفس و شیطان کے مدد سے اللہ ہماری حفاظت کرے شیاطین کی حملوں سے اللہ ہمیں محفوظ کرے جانب نظر حسد سے اللہ محفوظ کرے اللہ جانب نظر حسد سے محفوظ کرے اے اللہ جنات کی فتنوں سے بچا دے نفس و شیاطین کی فتنوں سے بچا دے فتنہ دجال سے ہماری حفاظت کرے اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت کرے اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بڑھا جب تک تو راضی نہ ہو اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بڑھا جب تک تو راضی نہ ہو بری موت سے نہ بچا برے انجام سے بچا خاتمہ مل جائے ایمان قرض سے بچا مرض سے بچا علت سے بچا ذلت سے بچا بری موت سے بچا برے انجام سے بچا اے اللہ مردوں کی عورتوں کی بچوں کی بوڑھوں کی جوانوں کی سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بیماریوں سے مذہبوں سے بچا شرم و حیا والی بیماریوں سے بچا اے اللہ جو آزاد نے کسی کو نہیں دکھاتے یا اللہ ان آزاد کی تکلیفوں بیماریوں سے بچا یا اللہ شرم و حیا والی بیماریوں سے بچا دوسری بات سے اللہ بچا اے اللہ کینسر سے بچا اے اللہ دل کے دوروں سے بچا اے اللہ خاص طور سے جتنی بیماریاں ہیں یا اللہ جو ہمارے علم میں ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی ان سے بہت سے دوست یا اللہ بیمار ہیں ہمارے کئی دوست یا اللہ کینسر کے آتے ہیں مبتلا ہے اور بدر کرنا اللہ کو شفا دے دیا اے اللہ ایسے بیمار کے اسپتالوں میں بڑے ہوئے یا اللہ زندگی اور موت کی کشمکش میں اگر ان کی صحت زندگی ہے تو یا اللہ کو بڑا تھا اگر صحت زندگی نہیں تو یا اللہ اس تکلیف کو دور کرنا ہے اللہ ہمیں پیچھے ورثات کی بھی اللہ آزمائش کو دور کر دے یا اللہ ہم سب کو ہماری حفاظت فرما دے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ ہماری حفاظت کر دے اللہ ہماری حفاظت کر دے جتنی زندگی ہماری باقی اللہ برکت و عافیت نصیب کر دے برکت و عافیت نصیب کر دے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر دے غیر سے اللہ کی امداد کر دے فلسطین کو اللہ آزادی نصیب کر دے اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کر دے کفار کی ساری سکیموں کو تباہ و برباد کر دے یہود و نصارہ کی ساری سکیموں کو اللہ پامال کر دے اللہ کو نشانی عبرت کر دے اللہ شہداء کی شہادتوں کو قبول کر دے اللہ شہیدوں کے درجے کو اور جگہ بلند کر دے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت کر دے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت کر دے اندرونی گرمی خطروں سے خدشات سے اس ملک کو بچا دے اللہ اس کو بچا دے ہمارے بچوں کو بچا دے ہماری نسلوں کو بچا دے یا اللہ ہم کمزور ہیں اللہ عاجز ہیں سیاکار ہیں خطاکار ہیں
ہمیں تو معاف کر دے یا اللہ، جذبہ جہاد اور غلیظ ہمیں نصیب کر دے یا اللہ، بزدلی اور بےغیرتی کی زندگی سے ہمیں آزادی دے دے اللہ، جذبہ جہاد ہمارے اندر زندہ کر دے، شوق و شہادت کو زندہ کر دے یا اللہ، حماس کے مجاہدین کی مدد کر دے یا اللہ، کی مدد کر دے اللہ، محمد کو بے کش کر دے یا اللہ، عالم اسلام کو خوش کھڑا کر دے یا اللہ، عرض حرمین شریفین کی جن دوستوں نے دعاؤں کا اظہار لکھا ہے، ہم سے دعا کی امیدوار ہے اللہ، یہ دعاؤں کے حق کو قبول کر دے یا اللہ، اس مجلس کا مراقبے کا بیان کا ثواب یا اللہ، ان معصوم بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا ثواب اللہ ہم سب کے مرحوم والدین کے ان کے درجے کو بلند فرما اللہ، ان کے درجے کو بلند فرما، ہماری ساری نیکی اللہ ہمارے والدین کو اللہ ان کی جنتوں میں ان کو اعلیٰ کا مقام نصیب فرما، ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب مشائخ اساتذہ اہل تعلق جاننے والے دنیا میں نہیں رہے یا اللہ، ان کی قبروں میں جنت کے باغ بنا اللہ، ان کی قبروں کو رحمت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا اظہار رکھا ہم سے دعا کی امید رکھی، اے اللہ ہدایت کے حق میں ان کو قبول فرما، جن کے گھروں میں بچے بچے بیٹھے ہیں اللہ، ان کو نیک سارے اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہیں اللہ کو اپنے گھروں میں خوش فرما، اللہ کو نیک سارے درجہ اولاد نصیب فرما، اللہ اولاد نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اللہ عافیت نصیب فرما، ہمارے اس مدرسے کے ساتھ بہت سے احباب کام کرنے والے ہیں اللہ، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما، اللہ ان خدمتوں کو قبول فرما، اللہ ان بچوں کے قرآن پڑھنے کو تاکہ خدمت کی عادت قبول فرما، ان کے لیے ذریعہ نجات بنا اللہ، ذریعہ نجات بنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ کمال شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے والد بھی فوت ہوئے ہیں اور اس خاندان میں بے دو اموات ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، عثمان لگان کو اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما، اور جتنے دوستوں کے گھروں میں اموات ہوئی ہیں، قریب دنوں میں ہمارے یہاں ایک بزرگ نے دارالعلوم کراچی میں فوت ہوئے دارالعلوم ملک صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صف بنا لیں۔